السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، کرونا نے جہاں انسان کی سماجی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، وہاں زراعت کو بھی بری طرح اس طرح متاثر کیا ہے کہ ایک چیلنج بن کر سامنے آیا ہے کہ مستقبل کیا ہو، دنیا کیسے ترقی کرے گی اور اس سے جڑے انسان آگے کیسے بڑھیں گے۔ اور اگر کرونا کے اثرات اور ماحولیاتی آلودگی کو دیکھیں تو یہ ایک بڑے چیلنجز ہیں جو زراعت کو درپیش ہیں، اور جنوبی پنجاب ظاہر ہے کہ زراعت کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے اور یہاں کی ایک بڑی آبادی اس سے منسلک ہے۔ یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ اس علاقے میں ان حالات میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب، جو وائس چانسلر ہیں نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب، کرونا نے بہت سی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زرعی معیشت میں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں کس طرح کا آپ چیلنج دیکھ رہے ہیں اب؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب یہ ایک رورل یا ایگریکلچر اکانومی ہے۔ یہاں انڈسٹریل گروتھ اتنی نہیں ہے جو باقی جگہ پہ ہو، تو ہم ایگریکلچر پروڈیوسر لارجلی ہیں اس ریجن میں۔ اوور آل یہ ایک اس پہ رب کا کرم بھی ہے، یہ ہے کہ اس میں ڈائیورسٹی ہے اس ریجن میں پورے میں۔ اگر آپ اس ساؤتھ کو شروع کریں ڈیرہ غازی خان سے، تونسا سے، تو آپ کو پہاڑیوں کے سلسلے بھی ملیں گے، رود کوئیاں بھی ملیں گی، دریا بھی سارے کے سارے آ کے یہاں کنورج ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو چولستان بھی ملے گا، پلین لینڈز بھی ملیں گی۔ تو اس میں رب نے نا ڈائیورسٹی دی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ ڈائیورسٹی دیتا ہے نا، وہاں خاص طور پہ ایگریکلچر کی اسٹرینتھ بہت ہائی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے لیکن جو اوور آل ہم دیکھیں اس کا سینیریو ساؤتھ پنجاب کا، ہم نے بہت سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کیا ان ایگریکلچر، پرٹیکولرلی اف یو ٹاک اباؤٹ کاٹن، ایون شوگر کین اینڈ ادر کراپس آلسو، چاہے آپ مینگو کی بات کر لیں، یعنی جو لیڈنگ کراپس ہیں پاکستان کی وہ آپ کو یہاں سے ملیں گی۔ صحیح۔ اس میں جو اوور آل اگر آپ بات کریں کہ جی کووڈ کے سینیریو میں، کووڈ کا ایک تھریٹ ہر بندے کی زندگی کو اس نے افیکٹ کیا، اور ایگریکلچر پہ افیکٹ جو ہے وہ شکر الحمدللہ ہم ابھی تک کافی حد تک بچے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ اگر افیکٹ آتا ہے تو پھر ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ آئی کووڈ کا پاکستان میں سلسلہ اور یہ بڑھنا شروع ہوا، اس وقت گندم ہماری فیلڈ میں تھی، اور گندم کی کٹائی ایک میجر چیلنج تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اتنا پھیل جائے کہ ہم اس کی کٹائی نہ کر پائیں، تو پھر جو ہم 26-27 ملین ہم نے کی ملین ٹن ویٹ، تو اتنی مشکل ہو جاتی۔ بالکل صحیح۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے ایز اے یونیورسٹی ہم نے ایک وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ایک سینٹر کریٹ کیا، سینٹر فار ایگریکلچر سسٹینیبلٹی ان ساؤتھ پنجاب۔ اچھا۔ اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی، میڈیا کے لیے بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ادارہ ہم نے بنا لیا، جس کا کام یہ ہر وقت انالیسس کرتے رہنا، سچویشن دیکھنا، سچویشن کے مطابق پالیسی ایڈوائس بنانا، پالیسی نوٹس دینا، یہ اس کا مین کام ہے۔ ہم نے اس جو سینیریو تھا جس میں سوشل یا فزیکل ڈسٹینسنگ تھی، اس کو ہم نے شفٹ کر لیا آن لائن فورم میں۔ ہر ویکینڈ پہ ہم نے مختلف اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا۔ اس میں سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ جو ویٹ کی ہارویسٹنگ کے پروٹوکولز بنائے، کہ اگر خدا نہ خواستہ مختلف سینیریوز بنائے، اس سینیریو پہ ہم نے بلڈ کر شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بھی فضل رہا، کرم رہا، گاؤں میں رورل ایریاز میں اتنی یہ ناگ بیماری، کچھ ہماری ریزیلینس رورل ایریاز میں جو ہماری لیبر کی زیادہ تھی، تو ہم اللہ کا کرم ہے کہ وہ کسی حد تک ہم سیکیور کر پائے۔ اس کے ساتھ ہی پھر اگلا کاٹن کی سوئنگ شروع ہو جاتی ہے، جو پھر رائی شروع ہو جاتا ہے، پھر میز شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کو ہم نے اس جیسے جیسے صورتحال آئی تو ہم نے اس کے ایس او پیز بنائے، پروٹوکولز بنائے، ہم نے اپنی جو مختلف پالیسی کے ادارے ہیں، جو منسٹریز ہیں، ان کو اپروچ کیا، اور ہم نے اپنا سلسلہ آگے چلایا۔ دوسرا جو چیلنج تھا جو امیجیٹلی ہم نے ریئلائز کیا، وہ تھا مینگو۔ مینگو کا ایک تو یہ کہ جی اس کی جو پکنگ ہے اس کے افیکٹ ہونے کا، سندھ میں جلدی آ جاتا ہے آپ کو پتہ، اور اب ملتان میں یا پنجاب میں تھوڑا سا دیر سے آتا ہے۔
سب سے پہلے تو ہم نے جناب نا یہ کیا کہ جی مینگو کے پھر ہم نے پالیسی نوٹس بنائے، اپروچ کیا کہ جی اس کے پروٹوکولز بنائے کہ اس کے پکر نے کیا فالو کرنا، اس کی لیبر نے کیا کیا پروٹوکولز فالو کرنے، کیسے ہم نے ان کو بچانا، کیا مانیٹرنگ سسٹم رکھنے، وہ ہم نے بنائے، گورنمنٹ کو دیے، گورنمنٹ نے پھر ان کو نوٹیفائی کیا، اس کی ایک امپلیمنٹیشن کا پروسیجر بنا۔ دوسرا چیلنج یہ آیا کہ سندھ میں جو کراپ پک ہوتی تھی مینگو کی تو لیبر ساؤتھ پنجاب سے جاتی تھی، اور ان دنوں میں لاک ڈاؤن تھا۔ ہم وہ جو فورم ہے سینٹر فار ایگریکلچر سسٹینیبلٹی جو ہم نے بنایا ساؤتھ پنجاب کا، اس میں سندھ کے لوگ بھی مینگو میں خاص طور پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کے سندھ آباد کار بورڈ اور باقی لوگوں نے بھی ایک ڈیمانڈ کریٹ کی، اس کے لیے پھر ہم نے ایک ایڈوکیسی کی اور کو پروٹوکولز بنائے، اس سچویشن کو ہینڈل کیا۔ اگلا میجر چیلنج جو تھا وہ تھا ایکسپورٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب شکر الحمدللہ ہم نے ملتان میں ہم رہتے ہیں، یہاں پروسیسنگ پلانٹ بھی ہیں، ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، اور ملتان کے ہی جو ایکسپورٹر ہیں پوری دنیا میں مال سپلائی کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو ایئر ٹریفک پہ جو ریسٹرکشنز آئی اس کی وجہ سے اور اوور آل فریٹ میں جو چینجز آئی، اس سے ہمیں ایک یہ فیئر تھا، بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ہم نے وہ جو مارکیٹ گین کی تھی کوئی 10-15 سال میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی ہم نے جو ایک ایفرٹ کی تو پچھلے سال ریکارڈ ایکسپورٹ ہماری ہوئی اور میکسیمم ڈیسٹینیشن پہ ہمارا گیا، تو وہ ایک چیلنج تھا۔ اب جو مارکیٹ 10 سال کر کے گین کی ہوئی ہو، اس میں ہمارے مقابلے میں انڈیا ان مارکیٹس میں انٹر ہونے لگا، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی کہ ایئر فریٹ کو اتنا لو کر دو کہ جناب باقی جو ایک کمپٹیشن میں تھوڑی کمی ہے، اور جو ہر ڈیسٹینیشن پہ جہاں جہاں پاکستانی عام جا رہا تھا ہم اپنا پہنچا دیں۔ تو اس میں ہم بڑے مشکور ہیں جناب، جو ہمارے سی ای او ہیں PIA کے ملک ارشد صاحب، ان کو بھی ہم نے اس فورم میں بنایا، سارے ایکسپورٹرز ریٹ کم ہوا، جی ہاں ریٹ کم ہوا، ہاں 30% کم ہوا، لیکن کرونا فلائٹس کی بندش، فلائٹس چلو یہ، لیکن اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ جو باقی جو تھے نا دوسرے ٹریول جو پاکستانی نہیں تھے، جو لوکل نہیں تھے، انہوں نے بھی فریٹ اپنا کم کیا۔ پھر کوئی ایران کا ایک سلسلہ پھر شروع ہوا، اس کی جو وہاں پہ سرٹیفکیشن کے کوئی پرابلمس تھے، اس کو بھی ہم نے منسٹری کو، سو بیسیکلی واٹ وی ڈیڈ از کہ انڈر کووڈ سینیریو وی ور آن اے واچ کہ ہم یہ دیکھیں اور ان ٹائم فورسی کر کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، تو الحمدللہ وی آر سسٹیننگ ویل۔ تو انشاءاللہ یہ کرونا کا ویسے گندم کی جو پیداوار ہے وہ ٹھیک ہو گئی، جو خریداری تھی وہ بھی مناسب انداز میں، حکومت کے جو چیلنج تھا اس نے وہ کر لی، لیکن آم کے اوپر تو چیلنج آیا، خاص طور پہ آم کی ایکسپورٹ پر، کہ جو کرونا کا جو انوائرمنٹ بنا کووڈ-19 کے بعد کی، اس نے تو آم کی ایکسپورٹ کو، جو پچھلی دفعہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹ کی، تو اس دفعہ تو کم از کم 30-40% کم از کم ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وی ہیو ٹو سی، یہ ان کو میں کہتا ہوں یہ ڈیسپریٹ ٹائمز ہیں، اور جب ڈیسپریٹ ٹائم ہوتے ہیں تو پھر ڈیسپریٹ میئرز لینی پڑتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے تھوڑا سا سسٹین کرنے کی اس ڈیمیج کو، اٹ از اے اوور آل ڈیمیج، آپ ورلڈ اکانومیز دیکھیں کولیپس کر گئی، ریسیشن اتنا ہائی ہو گیا، تو ہم نے اس کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ I'm not saying کہ 100% از آل، اس کا ایفیکٹ آیا اور ضرور آیا، خاص طور پہ ایکسپورٹ کے اوپر، لیکن اس کو ایفیکٹ کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ہم نے ایک اور کوشش کی، اسی جو سینٹر آف ایگریکلچر سسٹینیبلٹی ہے، کہ جی اگر یہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی، ہمارا مینگو گروور جو ہے نا، وہ اس کو سسٹین کیسے کیا جائے۔ اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ہم نے ایک تو سسٹم بنایا، ہم نے ایک برانڈ لانچ کیا یونی فریش کے نام سے، جو یونیورسٹی کا، اس یونی فریش میں ہم نے مینگو گروور کو رجسٹر کیا، رجسٹر کر کے، اور ہم نے ان کو ایک تو آن لائن سسٹم انٹروڈیوس کیا، دوسرا ہائی اینڈ مارکیٹ پہ، فار ایگزامپل سینٹورس اسلام آباد، تو وہاں پہ ہم نے ان کا اسٹال لگا دیا۔ سو بیسیکلی ہم نے جو فارمر مارکیٹ کریٹ کر دی ہائی اینڈ پہ۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا، آپ نے ویٹ کی بات کی، ویٹ ہماری جو ہے نا وہ جو اس کی پرائس رہی وہ گورنمنٹ کی، وہ ایک کنٹرولڈ پرائس ہوتی ہے، تو اس پہ، لیکن اب آپ دیکھیں تو کتنا ہائی ریٹ ہو گیا۔ سو بیسیکلی یہ جو ہمارا المیہ یہ رہتا ہے ہمیشہ سے کہ ہماری وہ جو رورل اکانومی ہے، جو فارمر ہے، وہ اس کی کم اس کو ملتا ہے اس کی جو پروڈیوس کا ریٹ، لیکن جو کنزیومر ہے وہ بہت ہائی ریٹ پہ لیتا ہے۔ درمیان میں کون وہ کر رہا ہے؟ درمیان میں بھی ہیں لوگ، لیکن یہ مارکیٹ فنامنا ہے۔ اور میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جو ہماری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے پالیسی دی 2018 میں پنجاب میں، اس نے فوکس ہی اس کو کیا
کہ جو اربن کنزیومر ہے, جو اربن یہ جو ٹریڈنگ ہے وہ گین کر جاتی ہے اور رورل اکانومی میں لاس آ جاتا ہے, اس تک نہیں پہنچتا, اس تک نہیں پہنچتا. یہ ہم ایک جو کنسیپٹ ہے نا, انڈیا نے بھی اس کو شروع کیا, وہ اپنی منڈی کے نام سے کرتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ جی ہم فارمر کو برانڈنگ کا, پیکیجنگ کا, اپنے نام کا, ٹریسیبلٹی کی ایجوکیشن بھی کریں اور ان کو ہائی اینڈ تک جو ہے نا. مطلب آپ نے یہاں کے مینگو فارمرز کو, گروورز کو ایک مارکیٹنگ کا ایک نیا پلیٹ فارم دیا ہے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے. تو اس پہ کتنے لوگ ہوئے؟ 50 لوگ رجسٹر. اچھا, اور 50 فی الحال رجسٹر ہیں, اور اس میں فوکس یہی ہے کہ جو ایگریکلچر کو فیوچر جو دیکھنا ہے, ایگریکلچر کا فیوچر فارمنگ جس کو ہمیں کرنا چاہیے, فیوچر مارکیٹنگ جو ہم نے دیکھنی ہے, اس کو اوور آل ہم نے اس میں ایڈریس کیا. تو ابھی جو پروڈکٹ تھی وہ لوکلی اس کو مارکیٹ کرنا یا ایکسپورٹ کے لیے بھی آپ نے اس کو روکا ہے؟ ایکسپورٹ کے لیے تو اپنے چینل ہیں, ایکسپورٹ کے لیے ہم نے سپورٹ کی, ایڈوکیسی کی, ان کو ضرورت کی. ہم یونیورسٹی نہیں ایکسپورٹ کرنے کی نہ ہے پوزیشن میں ابھی, لیکن ہم نے بیسیکلی ہم کیپیسٹی بنا رہے ہیں ان وہ جو 50 ہیں نا اس دفعہ وہ اچھی ڈومیسٹک مارکیٹنگ میں آ جائیں گے. ان کو پتہ لگ جائے گا پیکنگ کیا ہوتی ہے, سارٹنگ کیا ہوتی ہے, جو کوالٹی مینگو کس طرح کر کے پیک کرنا, کس طرح کر کے لیئر بنانی, کیا لاجسٹکس ہیں, کس ڈگری پہ اسٹور کرنا, کیسی ڈی سیپنگ کرنی ہے. تو وہ جو پروٹوکول انٹرنیشنل فالو کریں اس میں ان کی ٹریننگ ہو جائے گی. اب انہیں 50 میں سے انشاءاللہ اگلے سال 2, 4, 5 وہ پھر ایکسپورٹ چینل میں انٹر ہو جائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ چل پڑے گا. اس پہ بات ڈاکٹر صاحب جاری رکھتے ہیں, لیکن چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ زراعت اور زراعت سے وابستہ جو صنعتیں ہیں اور کاروبار اس کرونا کے اثرات کے دنوں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہے, اور وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی مینگو کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم خود بھی دیا یونیورسٹی نے, اور تاکہ ٹرین کیا جا سکے کہ خود گروورز کو کہ اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے, نئے ٹیکنیکس کس طریقے سے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی پروڈیوس کو کیسے مارکیٹ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جنوبی پنجاب کی 3-4 بڑی فصلیں ہیں پیداوار جس میں ہوتی ہے, اس میں کپاس ہے, گندم ہے, گنا ہے اور آم, اور اس طریقے سے پھل فروٹس ہیں. اگر ہم سب سے پہلے جیسے آم ہی کی بات کر رہے تھے, آم کی پروڈکشن کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں وہ ایکسپورٹ سے کمائے جا سکتے ہیں. پچھلی دفعہ ریکارڈ 10 سالوں میں ہم نے ایکسپورٹ کی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک پوٹینشیل ہے؟ صرف 5 سے 7% ہم اپنی ٹوٹل پیداوار کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں پچھلے 10 سے 15 سالوں میں بھی ہم نے اگر کی ہے, تو کیسے بڑھیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے بہت کرٹیکلی, اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم نے اوور آل جو اپنی پالیسی ہے اس کو اورینٹ کرنا ہے ٹورڈز کمرشلائزیشن. ہم اپنی جو ایگریکلچر کی پالیسی بنے اس میں 2 فنومینا کریٹ کرتے ہیں, اسمال فارمرز, لارج فارمرز. ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے. اس دفعہ 2018 میں جو پالیسی پنجاب گورنمنٹ لے کے آئی, اس نے پہلی دفعہ فوکس کیا اسمال کمرشل فارمرز, یعنی اٹ از آل اباؤٹ دی مائنڈ سیٹ کہ وہ جو بندہ جو فائن اس کی اگر رقبہ بہت کو 25-30 مربع نہیں ہے, کو 12 ایکڑ ہیں, 14 ایکڑ ہیں, اس کی مائنڈ سیٹ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جی میں اپنے جو ہے نا کیسے گرو کروں, کیسے کمرشلائزیشن میں انٹر ہوں. یہ بڑی ہم جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم چل رہا ہے نا وہ ایک سسٹینیبلٹی کا کہ جناب باپ دادا نے انہیرٹ کی زمین وہ ہمارے حصے میں آ گئی اور ہم نے وہ کرنی ہے, اور اس طریقے کار سے وہ جو ایک سسٹم ہے نا وہ شاید سسٹینیبل نہیں ہے. اس کے لیے یونیورسٹی کی بہت ساری ایفرٹس ہیں, کسی علیحدہ دن پروگرام آپ کریں گے تو آپ اس پہ ہم بتائیں گے کہ کیسے ہم گروور کا نیٹ ورک کریٹ کر رہے ہیں. لیکن اسینشلی ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ایک تو سٹینڈرڈز کرنا, سرٹیفیکیشن کے سسٹم لے کے آنا, ایک سینٹٹی کریٹ کرنا, جو پرائرٹائز کرنا کون کون سی کراپس ہیں. مثلا فار ایگزامپل ہم بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ہم رائس ایکسپورٹ کر کے بڑے پیسے کما رہے ہیں, حالانکہ وہ جو رائس کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم اپنا انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہمارے امانت ہے ہمارے پاس فیوچر جنریشن کی, اس کو ہم نکالتے ہیں اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس کو ریشنلائز کرنا ہے کہ ہم میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ مطلب آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم رائس ایکسپورٹ نہیں کر رہے, ہم اپنا زیر زمین میٹھا پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور دنیا میں ہم کون سے نمبر پہ ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ پہلے نمبر پانی ایکسپورٹ کرنے میں, واٹر ایکسپورٹ کرنے میں دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیں. انڈیا تیسرے نمبر پہ, انڈیا بھی کرتا ہے,
इंडिया को भी इसको कंसिडर करना है। और इस पे एक नासा का डेटा पब्लिश हुआ 30 इयर्स डेटा, उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहा, मतलब पाकिस्तान में आई एम नॉट अगेंस्ट राइस, राइस बड़ी अच्छी है और हम भी बड़े शौक से खाते हैं, सबको खानी चाहिए, लेकिन ये वहाँ ग्रो कर रहे हैं हम पाकिस्तान में जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, हम जहाँ ज़मीन, जहाँ पानी पहले ही कम है और ज़मीन से अंडरग्राउंड वाटर करके हम पानी लगाएंगे ना, तो ये कोई जो प्रॉफिटेबल वेंचर मेरे ख्याल में नहीं है। हमें शॉर्ट रन तो नज़र आता है भी 4 पैसे एक्सपोर्ट में आ रहे हैं, इन दी लॉन्ग रन इट इज़ डेवास्टेटिंग। तो क्या हुकूमत या आप जैसे बड़े इदारे जो नज़र रखते हैं, जो हुकूमत को पॉलिसीज़ में भी हेल्पफुल बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, कहीं पे ये रियलाइजेशन आपके एंड पे, मतलब तालीमी इदारों के जो सरबराहान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी तरफ से कि रिसर्च की सूरत में ये कोई गई हुई है रिकमेंडेशन? इसमें ना एक जोनिंग जो जोन्स रीडिफाइन हुए हैं, ऐसे कहना चाहिए, जिसमें जो FAO ने की भी कंट्रीब्यूशन है, पंजाब का ख़ास तौर पे हिस्टोरिकल डेटा इसी तरह लिया हर चीज़ का कि मार्केट्स कहाँ हैं, कहाँ पे उसकी कैपेसिटी मौजूद है, एयर कैसी चलती है, वाटर अंडरग्राउंड कैसा है, रेनफॉल पैटर्न कैसा है, टेम्परेचर की क्या पैटर्न, इस पर बेस करके एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बनाए। हमें उन जोन्स को टेस्ट करने की, वेरीफाई करने की और इम्प्लीमेंट करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अच्छा, आप नहीं समझते कि गैर शऊरी तौर पे ये कहीं ना कहीं ये जोनिंग है सही, लेकिन उस तरीके से नहीं, कहीं कहीं बहुत बड़ा ब्रेक होता है। जैसे हमारा कॉटन एरिया बहुत अरसे से यहाँ पे शुगर मिल अगर थी भी तो एक शुगर मिल थी, तो लेकिन उसके ऊपर लेकिन अब पिछले 5 से 10 सालों में वो शुगर मिल्स की तादाद 11 से 12 हो गई है इस एरिया में। तो ये उससे पहले तो ये जोनिंग मौजूद थी, ब्रेक कहाँ हुआ, कहाँ पे हुकूमत रिलैक्स हुई, कहाँ पे हमारे पास शायद पैसे कमाने का लालच ज़्यादा आया? नहीं, मेरा ख्याल जोनिंग बिल्कुल पहले भी थी और दोबारा भी है और किसी न किसी फॉर्म में ये रहती भी है, लेकिन जो होते ना, जो एक दो तो ये जो बिजनेस करना, फार्मिंग करना, ये प्राइवेट काम है। जो गवर्नमेंट के काम है ना, वो एनेबलिंग पॉलिसीज देना है कि जो जिस चीज़ को वो प्रमोट करना चाहती है उसके लिए इंसेंटिव क्रिएट करना इन दोज पर्टिकुलर जोन्स। तो ये इसकी बेसिक फिलॉसफी थी। उसमें एक इंसेंटिव ये भी था, फॉर एग्जांपल ये जो कॉटन जोन है और हमारा फ्यूचर ये है कि जनाब हमने इतनी टेक्सटाइल मिलें लगाई हुई हैं, ये हमारी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, ये हमने वैल्यू एडिशन करनी है, इस तरह करके हमने जो इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो हमने बजाय इसके कि कॉटन भेजेंगे या जो है ना स्पिनिंग करके रुई भेजेंगे या फॉर एग्जांपल कपड़ा भेजेंगे, तो हम मेडअप्स की तरफ जाएंगे। उसके लिए ख़ास तौर पे साउथ पंजाब का आपने जिक्र किया, ये कॉटन में हमेशा से डोमिनेट करता है और इसको डोमिनेट करना चाहिए और ये रहेगा। जो शुगर मिल्स का, और ओवर टाइम इट हैपेंड ओवर टाइम, यू कैनॉट ब्लेम ए सिंगल पर्सन या सिंगल गवर्नमेंट को नहीं आप ब्लेम कर सकते। ओवर टाइम ये डिक्लाइन आया कि जी हमें इस रीजन के अंदर साउथ पंजाब में शुगर मिलें नहीं लगानी चाहिए थी। एक तो वजह ये है कि जी विच इज़ गुड फॉर फार्मर्स कि उनकी सही, उनकी रिस्क कम हुआ, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी शायद शुगर केन में कॉटन से ज़्यादा ही। लेकिन एक जो चीज़ जिसको साइंसदान समझता है वो होता है एक माइक्रो क्लाइमेट। वो माइक्रो क्लाइमेट ये चीज़ होता है कि यहाँ ओवरऑल एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, क्योंकि शुगर केन को भी पानी लगता है। ओवरऑल जो माइक्रो क्लाइमेट, जो टेम्परेचर और रेनफॉल और ह्यूमिडिटी में चेंज आती है, जिससे नए इंसेक्ट पेस्ट जो है ना वो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। सो वन कि जी फार्मर के पास चॉइस आ गई कि जी उसको पता है कि मेरा शुगर केन बिक जाना है, 2-4 दिन में ट्राली खड़ी करनी पड़ेगी बाहर, लेकिन मेरे बिक जाएगा। लेकिन कॉटन हाई रिस्क क्रॉप बन गई, इंसेक्ट का प्रेशर बढ़ गया, और कॉटन पे ओवरऑल जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने नहीं की, उन टेक्नोलॉजी वो हमने नहीं की। सो बेसिकली कॉटन में प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और शुगर केन में बढ़ गई। तो ये फार्मर का राइट है और ये होना चाहिए कि जो जहाँ उसके भी बच्चे हैं, उसने अपनी फैमिली है, उसके भी उसको भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है, उसको भी अब उसके बच्चे मॉडर्न गैजेट्स डिमांड करते हैं, तो उसको वो अपनी उस तरफ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चला जा सकता है। लेकिन फिर आम बात जो आप कह रहे हैं कि हमें अगर ये सब कुछ करना है तो इंसेंटिव उसको आपने इस तरीके से प्लान करना है कि लोग या उस इलाके का फार्मर उसी तरफ ही रह जाए। इसमें तो गैप रहा ना? बिल्कुल रहा, क्लियरली। हमें अगर फॉर एग्जांपल ये कॉटन जोन इसको बनाते हैं कि ये कॉटन जोन है, इसमें जो सब्सिडी है कॉटन पे वो इस जोन के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ जो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था जिनिंग फैक्ट्रीज के ऊपर, कि जो जिनिंग फैक्ट्रीज हैं वो एक मॉडर्नाइज हो, वो पुराना इक्विपमेंट हमारे पास पड़ा है। हमारी ओवरऑल
جو ہم جن کرتے ہیں اس کی کوالٹی لو آ جاتی ہے. پھر جنر بھی ڈکلائن میں چلا گیا, پروفیٹیبلٹی اس کی کمی, اس نے بھی کوئی مزید انویسٹ اس پہ نہ کیا. تو اوور آل یہ ایک چین ہے جس کا, اور اس کا اب امپیکٹ اسپننگ پہ, پھر ٹیکسٹائل پہ, پھر میڈ اپس پہ, ساری پہ آتا ہے. اور کاٹن وہ واحد کراپ تھی جس کی سب سے لمبی ویلیو چین, یعنی ہم آپ اس پہ غور کریں, اگر تو زمین کی تیاری سے لے کے اور پکنگ سے لے کے اس رورل اکانومی میں کتنے پیسے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اربن اکانومی میں اگر میں فیصل آباد پڑھا ہوا, تو وہ فیصل آباد اگر آپ شام کو جائیں نا تو وہ جو گھنٹہ گھر کے ارد گرد بازار بھرے ہوتے ہیں, صرف کاٹن کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں, گرے کلاتھ کا, جو روئی کا, کپڑے کا, یہ بزنسز ہو رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ دیکھیں ٹیکسٹائل ملیں ہماری, ایکسپورٹ ہو رہا ہے, شرٹیں یہاں بڑھ رہی ہیں, کتنے چینز اب ہماری آگے ہیں, جو ماڈرن آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ میں بھی ہیں, بڑے بڑے کمپنی ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی لمبی ویلیو چین ہے جس میں لوگوں کو امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. سو اس کی بجائے ہم نے اگر شفٹ کریں گے شوگر کین پہ شوگر کین لگایا, اس کی چینی بنائی اور اس کو یا کھا لیا یا ایکسپورٹ کر دی, اس میں کتنے پرسنٹ جو ہے ہماری ویلیو چین ہے. اچھا, ہم کپاس کی بات کریں تو کپاس کے بیج, کپاس کی بیماریاں, کپاس کی سے نپٹنے کے لیے, اس کی بیماریاں تھے اسے نپٹنے کے لیے جو ادویات ہیں, یہ سب کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو یہ سب ہی کہتے ہیں کہ فارمر سمجھتا ہے کہ یہ چیلنج ہے اس کے لیے, اس کی کاسٹ سے نکل جاتا ہے, یہ سارا بیئر نہیں کر پاتا وہ ایکسپینس کے حساب سے. تو اس پر کس حد تک حکومت کا چیلنج ہے؟ خاص طور پہ چلیں بیج پہ آ جاتے ہیں کہ جی وہ جو ورائٹیز ہیں وہ اب اس سے بچا نہیں پا رہی فارمر کو بیماریوں سے, اس کا ایکسپینس زیادہ ہو رہا ہے, اسی وجہ سے وہ نقصان کرتا ہے اور پھر اس سے ہٹ جاتا ہے. کیا ہو نہیں, کاٹن میں جو میجر چیلنج ہے اس وقت بھی وہ اوور آل اگر ہم دیکھیں نا کاٹن کی ہسٹری کو, تو ہم نے جو ایک اس پہ انویسٹمنٹ کم کی. پہلا تو میجر ون لائنر اگر میں کہوں تو انویسٹمنٹ کم کی. ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی جو اس وقت اویلیبل تھی 2008-9 میں, اس وقت ہمارے پاس وہ جو جس کو ہم بی ٹی کاٹن کہتے ہیں وہ لے آئے. ہم وہ لے تو آئے لیکن اس کے پورے پروٹوکولز کے ساتھ نہیں لے کے آئے. اس سے فرق پڑا, کاٹن پروڈکشن انہانس ہوئی, انسیکٹ بول ورمز کا پرابلم ختم ہو گیا. اور جب بول ورم کا پرابلم ختم ہوتا ہے نا تو پھر باقی انسیکٹس کا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو سپرے کرتے ہیں ہم اس سے جو فائدہ مند کیڑے بھی مر جاتے ہیں, تو وہ جو نیچرل کنٹرول کا سسٹم ہم نے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سو اس کا امپیکٹ آیا. لیکن ہم نے وہ جو پورے پروٹوکول مثلاً ٹرانسجینک بی ٹی کاٹن ہے, اس کے ساتھ ایک ریفیوجی کراپ ضروری ہوتا ہے کہ ریفیوجیا لگانا, جی نان بی ٹی, تاکہ ایک سسٹم ہے نا کہ جی کسی کو زندہ اگر بالکل مارنے کی آپ کوشش کرو تو وہ زندہ رہنے کی کوشش کرتا. تو یہ ایک نیچرل فنامنا ہے. تو اس سے ریزسٹنس آئی اور پنک بول ورم جو ہے وہ کنٹرولبل اس پہ نہ رہا. پھر اس میں ایکسپریشن لیول اس کا کم تھا, کہ یہ ہم نے ٹیسٹ کیے بغیر وہ لگاتے گا. تو اس کو کہتے ہیں سیڈ اسٹیورڈشپ. ہم وہ ٹیکنالوجی تو لے آتے ہیں, وہ جو آگے اسٹیورڈشپ ہے نا کہ اس کے کیا کیا پروٹوکولز ہیں. ٹھیک ہے, مثلا پولیو کی آپ نے ویکسین دینی ہے, ایک بڑا ایگزامپل ہے آپ کے پاس. پولیو کی ویکسین کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس وٹامن اے ہو تو وہ اس کو افیکٹو ہوئے گی. تو اگر ہم وٹامن اے نہ لگائیں, وہ لگا دیں کام کریں. اسی طرح کر کے آپ یہ دیکھیں, یہ جو وٹامن ڈی ہے, وٹامن ڈی اگر آپ دے دیں ساتھ کیلشیم نہ دیں تو آپ کی ہڈیاں کھا جائے گی. حالانکہ وٹامن ڈی کی بہت سخت ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ کیلشیم دینا ضروری ہے. تو یہ اسٹیورڈشپ, اس کو ہم نے مس کی, اس وجہ سے ہم اس کو ایک ڈکلائن. اور مزید جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی تھی اس پہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ نہ ہو پائی. لیکن اب جو ہے ہماری انڈیجنس ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 1-2 سالوں میں وہ ٹیکنالوجی جو باہر والی تھی اسی کے مقابلے کی ہمارے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہوگی, اور وہ ہم دے پائیں گے کہ لوگوں کو. اور وہ جو سیڈ اسٹیورڈشپ پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی طرح آ جائے کہ وہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہیں یہ نہ ہو کہ 2-4 سال بعد وہ بھی جواب دے دیں, ہم دوبارہ ڈکلائن پہ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب, کپاس پہ ہماری بات ہو رہی ہے, ہم اس علاقے میں جنوبی پنجاب میں جو پھلوں کی جو پوٹینشیل ہے ہم اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے. لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک, کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا کے دنوں میں زراعت پر جو امپیکٹ آ رہا ہے اور آیا ہے اس سے کیسے نبٹ رہے ہیں اور کیسے نپٹا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ اس علاقے میں جنوبی پنجاب میں جو مختلف فصلوں کی پیداوار ہے وہ جو کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے, اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب, وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ملتان. بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ سے ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کپاس کے حوالے سے. کپاس کے ساتھ ساتھ اگر اس علاقے میں اگر ہم دیکھیں
تو جو ایک بڑا پوٹینشیل ہے گندم کا، آپ دیکھیں تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے پروڈکشن میں، خود ملتان ڈویژن کا اور پھر پورے ساؤتھ پنجاب کا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو گندم ہے، کوالٹی گندم اس دفعہ جو آئی ہے اور پچھلے دنوں میں، تو وہ جس طرح کے چیلنجز کپاس کو ہیں، گندم کو تو نہیں ہے اس طرح کے چیلنجز، اور پیداوار ہم اپ ٹو دا مارک حاصل کر رہے ہیں، یہ ہم اور کر سکتے ہیں؟ اوکے، یہ بیسک فلسفی جو ہے نا میرے خیال میں جو ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، جس کو ہم ڈائیورسیفیکیشن کہہ لیں. چاہے وہ جو اب آگے ہے نا کہ جو فوڈ سیکیورٹی اور نیوٹریشن سیکیورٹی کے لیے جو ورلڈ کے ادارے ہیں ایف اے او ٹائپ، انہوں نے دو چیزوں پہ فوکس کرنے کے لیے کہا، ایک پروڈکشن ڈائیورسٹی اور ایک جو نیوٹریشنل ڈائیورسٹی یا ڈائٹری ڈائیورسٹی. ڈائٹری ڈائیورسٹی ہم جو بات جلدی سمجھ آتی ہے وہ بات کر لیتے ہیں. اگر ہم روزانہ برائلر پکائیں اور وہ شوربے کے ساتھ کھائیں، کتنے دن کھائیں گے؟ پھر ہم ایک تو اس کو ہمیں ویسے ہی نہیں مزہ دینا ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جی ہماری وہ جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں آنی تھی باقی سبزیوں سے اور جو دالوں سے، اس کا ایک امبیلنس کریٹ ہو جائے گا. تو ایف اے او یہ کہتا ہے کہ نا یہ ڈائیورسٹی کریٹ کرو. اسی طرح ہم جو ہیں پاکستان میں، ہم نے ہماری اگر ڈائٹ دیکھیں تو دو چیزیں اس میں ڈومینیٹ کرتی ہیں، ایک گندم اور دوسرا چکن. یہ دو چیزیں ڈومینیٹ. ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اپنی قوم کو ہیلدی رکھنے کے لیے کہ ہم اب اس کو ڈائیورسیفائی کریں. گندم فار ایگزامپل ہے، اب ہمیں یاد ہے اور یہ اوور آل ڈکلائن ہوئی ہے. جو ہم اسی ریجن کو دیکھیں نا تو ہم اس ریجن میں باجرے کی روٹی یا ملٹس، چینا، مکئی کی روٹی، دانے چبانا جو ہے نا مکئی کے اور جو چنے کے، یہ ایک نارمل روٹین تھی، اب نہیں ہوتی، جو نہیں بہت کم رہ گئی. اب صرف گندم ہے، برگر ہیں، یا چکن ہے، اور ہے کیا. اس سے ہماری تو اوور آل سے سٹینڈنگ ہو رہی ہے، ویسٹیج ہو رہی ہے. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم گندم کو سسٹین کریں، لیکن اس کے ساتھ باقی سیریلز کو بھی لے کے آئیں. میں بہت کلیئرلی اس پہ فوکسڈ ہوں. اس میں ہمارے پاس ایسے سیریل جو اسی ریجن کے انڈیجنس تھے، ملٹس تھا اور یہ چنے تھے، باجرہ جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ ہمیں ضرورت ہے. اسی طرح کر کے یہ جو اب ہم آٹا بناتے ہیں فار ایگزامپل ویٹ کا، میرے خیال میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے جس چیز کی کمی ہے ہم مکئی کی پرسنٹیج ایڈ کرتے ہیں اس میں. اسی طرح باجرے کی پرسنٹیج ایڈ کرتے. تو ملٹی گرین کا ویسے کنسیپٹ آ رہا ہے، کئی کمپنیوں نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے. آپ بھی یہاں آئیں تو یہاں ایک بیکری پہ آپ کو ایک ہی جگہ ملتی ہے ملٹی گرین بریڈ، جس کو سمجھ ہے وہ اس کو کھاتا ہے. سو اوور آل جو ہماری جو تھے نا آباء و اجداد، جن کے قد بڑے لمبے تھے اور بڑے جو ہے نا پکے ہڈ پیر کے جس کو کہتے ہیں، وہ اس لیے تھے کہ وہ ساری چیزوں کو ایک وہ صرف گندم نہیں کھاتے تھے، وہ باقی ساری چیزیں کھا رہے تھے، ایک بیلنس کریٹ کر رہے تھے اور پھر اس کو کنزیوم کر رہے تھے. سو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ گندم تو رہے گی. گندم وہ کراپ ہے جو ایک فوڈ سیکورٹی کا بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں دوسرے بھی چیزیں لے کے آنی چاہیے. لیکن جو نوجوان کھاتے ہیں، آپ نے کہا کہ برگر اور چکن، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، وہ اس طرف شفٹ کیسے ہوں گے؟ ان کو کون؟ بڑا اچھا سوال کیا. میں جب سے میں نے 2016 میں جوائن کیا، پہلے دن سے یہ میری فلسفی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سال میں 2 دفعہ پلانٹ سینٹرک میل کمپٹیشن کریٹ کرتے تھے. اس کا نام ہم نے رکھا ہوا اور انڈسٹری ہمیں اسپانسر کرتی تھی، اور میں بڑا گریٹفل ہوں. ہمارے چوہدری ذوالفقار صاحب ہیں ملکہ والے، وہ جنرلی اس کو اسپانسر کرتے تھے. ہم بچوں میں ان چیزوں کے لیے، یعنی ہم نے جو ایک لے کے آئے نا جو ماڈرن فوڈ ہے، بچے اور طرح کی فوڈ کھانا چاہتے ہیں، وہ پکی پکائی روٹی کی بجائے اور طرح کھانا. تو ہم وہی جو سیریلز ہیں، وہ باقی کنوا ہے اور نئے جو ہمارے ملٹس ہیں یا سویا بین ہے فار ایگزامپل، ان چیزوں کو ہم نا ان کو نئی ڈشز مزیدار بنانے کا ایک کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایجوکیشن از ون آف دی ایلیمنٹ کہ اگر وہ یوتھ جو خود بنا رہی ہے خود وہ کنونس ہوگی تو پھر انشاءاللہ ایک سبق چل پڑے گا اور نئی اس کی پروڈکٹس آئیں. اچھا، آپ نے یوتھ کی بات کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا جو فارمرز ہیں، جو ینگ فارمرز ہیں، وہ کوئی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں؟ یس اینڈ نو. اور فوکسز میں جو ہماری جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے نا، بیسیکلی میرے خیال میں اس کا مین کام ہی یہ ہے کہ وہ فیوچر فارمرز پروڈیوس کریں. سرکاری نوکر کی بجائے فیوچر فارمرز پروڈیوس کریں. فیوچر فارمر جب پروڈیوس ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک سپلائی چین میں اور ویلیو چین میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ خود سے اپنا لے کے سلسلہ چلتے ہیں.
ہم نے خاص طور پہ ایفرٹ یہ کی ہے کہ ہم جو زمینداروں کے بچے ہیں جن کی انہیریٹ کرتے ہیں زمین اور آگے وہ یہ جو ٹریڈیشنل زمیندار ہے وہ نہ تو کرنا چاہیں گے اور نہ وہ کریں گے، نہ ان کے لیے اٹریکٹیو ہے، جب تک کہ ہم نے اس بچے کو یہ نہ بتایا کہ نہیں یار تو زمیندار ہے تو کر، لیکن اپنا نا موبائل فون بھی اس میں تو یوز کر سکتا ہے، اس میں تو ماڈلنگ بھی کر سکتا ہے، ویب سائٹ بھی دیکھ سکتا ہے، اس میں انسٹاگرام پہ بھی جا سکتا ہے، اس میں سوشل ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں برانڈنگ بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ، اور ڈرونز بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس طرح کر کے اٹریکٹ ہوگا اور اسی سے ایک ایفیشنسی آئے گی، وہ خود اس کی طرف جائے گا، تو ہمارا فوکس ہے اس پہ۔ آپ کی یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کتنے خود فارمنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں یا وہ صرف ڈگری کے لیے آئے ہیں؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن رہا ایگریکلچر میں۔ ایگریکلچر جو ہے نا بیسیکلی جہاں سے یہ شروع ہوا، یہ لائل پور جب ایک بار آباد ہوئی، اس وقت جو برٹشرز نے اس کو آباد کرتے ہوئے 3 چیزیں وہاں پہ کی۔ پہلی تو پانی لے کے آئے، دوسرا ریلوے لائن بچھائی کہ جو ایگریکلچر پروڈیوس ہوگی، تیسرا وہاں پہ ایک زرعی کالج بنایا انہوں نے، اس کو کہتے ہیں لائل پور ماڈل، کہ جہاں پہ ریسرچ، ایجوکیشن، ایکسٹینشن، اور یہ انڈو پاک سب کنٹیننٹ میں پہلا کالج تھا۔ اس کو پھر ریپلیکیٹ کیا انڈیا نے، وہ اب بھی اس کو لائل پور ماڈل کہتے ہیں۔ ہم نے وہ جو، اور اس میں بیسک پرپز یہی تھا کہ یہ فارمرز وہاں آئیں، ہر ٹائم فارمر وہاں بیٹھے رہیں، اور انڈیا میں ایسی چل رہا ہے۔ انڈیا میں زمیندار کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، دے وڈ سے کہ یار میں یونیورسٹی چلنا بھائی، یہ کام میں نے کرنا، آر ایس سے یہ بات ہے۔ تو ہم نے اوور آل تھوڑا سا اس میں ڈسٹورشن آئی جب یہ PL 480 یا اور کوئی اسکیمیں آئی، تو اس میں ایجوکیشن، ریسرچ اور ایکسٹینشن میں تھوڑا سا، ہاں، لیکن ہم نے ملتان میں آ کے نا جب یہ یونیورسٹی بنائی، ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم نا اس کو ایک انفارمل ایک کلیبوریشن کریٹ کر لیں۔ ہم نے فورم بنایا، ساؤتھ پنجاب ایگریکلچر فورم۔ تو اب ہماری یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن، ریسرچ اور ایکسٹینشن جو وہ تقریباً اکٹھی ہے، آئی شوڈ ناٹ سے 100%، لیکن کوئی کاٹن کا انیشیٹو ہوتا تو ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، مینگو کا انیشیٹو ہے تو اکٹھے بیٹھے ہیں، وسائل ریلیٹڈ ہے، مشینری ریلیٹڈ ہے، تو وی ڈو اٹ، کیونکہ ہمارا کلائنٹ کامن ہے، الٹیمیٹلی اس کو بینیفٹ جانا چاہیے۔ تو اس سے ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی ٹھیک ہو رہی ٹریننگ، پھر ایک ہم نے نا میں مشکور ہوں گورنمنٹ پنجاب کا، ایک ایگریکلچر سائنٹسٹس کو ایک انٹرنشپ کا پروگرام انہوں نے شروع کیا، جس طرح دی فلاسفی از کہ جس طرح ہاؤس جاب ضروری ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، اس طرح یہ انٹرنشپ ضروری ہے۔ ہم ایز اے پارٹ آف ڈگری پروگرام کرا رہے تھے، لیکن یہ سسٹم شروع ہوا جس میں ٹارگٹ یہ کیا کہ جو پنجاب کی 10 تحصیلیں تھیں لویسٹ پروڈیوسنگ، اس میں ہم ایگریکلچر گریجویٹ کو لانچ کریں۔ یہ ہماری یونیورسٹی کے پاس پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں گریجویٹ ہم اوور آل سارے کو کرتے ہیں انڈکٹ۔ تو اس میں سے مینی آف دیم ناؤ دے آر تھنکنگ ٹو ڈو دیئر اون بزنسز اور فارم۔ اچھا سر، آپ بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز کو، آپ نے کہا کہ ہم نے جوڑا ہے چیزیں، لیکن یونیورسٹی سے جو پڑھ کر سرکاری اداروں میں جاتے ہیں اور مختلف ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بھی یہاں بھی ایکسپیرینس ہے کہ وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹی الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دو مختلف نہر کے ایسے کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ تو چل رہے ہوتے ہیں لیکن مل نہیں رہے ہوتے ہیں، اور گیپس رہتے ہیں، مطلب ان کے درمیان میں ایک دوسرے کے سپورٹ اتنا بھی نہیں ملتی۔ یہ کیسے کم ہو؟ یہ تو یہاں پہ ملتان میں تو آپ کو کم ہوتا ہوا، اگر آپ انالیسز کریں نا پچھلے 4 سال کا، یہ میرا چیلنج ہے، آپ کو یہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جناب 2016 سے پہلے کتنی کلیبوریشن تھی اور اس کے بعد سے کتنی بڑی ہے۔ یو ول سی چینج، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک سگنیفیکنٹ۔ اب کوئی کاٹن کی ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی پالیسی نہیں بنتی، کوئی جو کمپین نہیں چلتی جس میں یونیورسٹی اور ریسرچ اور ایکسٹینشن اکٹھے نہ ہو، لائک وائز مینگو اور باقی سارے کے۔ تو ہم نے اس کو برج کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ بالکل لاسٹ کویسچن، آم کے علاوہ جو یہاں کھجور ہے، اسٹرابری ہو رہی ہے، امرود ہے، انگور ہے، ایک جو آخری کمنٹ آپ کا، پوٹینشیل کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اس ایریا میں؟ اور بڑی اچھی بات ہے جس میں نا ایک میں کیلیفورنیا سے پڑھا ہوں، اور کوئنسیڈنس یہ ہے کہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں سید فخر امام صاحب، وہ بھی اسی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ سو ہم نے کیلیفورنیا کی ٹرانسفارمیشن دیکھی۔ کیلیفورنیا از ٹاپ اکانومی ان دی ورلڈ، اینڈ دے ہیو شفٹڈ فرام لو ویلیو ٹو ہائی ویلیو ایگریکلچر۔ وہاں پہ اب آپ کو کاٹن بہت مارجنلی کہیں کسی کارنر میں نظر آتی، وہ مینلی کاٹن اسٹیٹ تھی، ٹھیک ہے جی۔ سو ہمیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو سب کو سمجھنا ہے کہ جی ایگریکلچر
प्रॉफिटेबिलिटी वो बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी अगर हमने उसकी प्रोसेसिंग ना की, हमने इंडस्ट्री ने उसमें वैल्यू ऐड ना की, तो फार्मर भी डिक्लाइन में रहेगा हमेशा ही। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम वो जो एग्री बिजनेस है, वैल्यू एडिशन है और हाई वैल्यू क्रॉप हैं, उस पर फोकस करें और फिर अपने फार्मर की कैपेसिटी बिल्ड करें। जहाँ फार्मर जो है वो पढ़ा लिखा हो जाएगा, जिसको पता होगा, सही सही डिसीजन कर पाएगा, तो इसका एक मेजर इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और बताया कि जनूबी पंजाब में अगर एग्रीकल्चर आगे बढ़ सकती है तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग से हट के हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।